یہ رسول اللہ کو منانے کا طریقہ دے رہا ہوں۔ آگے بڑھتے چلیے، راستے پہ کانٹا دیکھا ہے، راستے پہ روڑا دیکھا ہے، راستے پہ کہیں اینٹ دیکھا ہے، راستے پہ پتھر دیکھا ہے۔ آگے بڑھ گیا میں، لیکن خیال آیا اگر کوئی میرا بھائی آئے گا اسے ٹھوکر لگ سکتا ہے، تو آپ پیچھے آ جاؤ اور پیچھے آ کر کے اسے ہٹا دو۔ رسول اللہ راضی ہوتے ہیں، نبی فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم دونوں ساتھ ساتھ چلے جا رہے تھے۔ دیکھا راستے میں بڑے پتھر پڑے ہیں، حضرت مولا کائنات نے کہا بی بی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہاں آ گئے؟ کہا آقا کریم علیہ السلام نے اے میرے خلیفہ چہارم، اے میرے علی، آپ نے سمجھا نہیں ابھی تک یہاں کوئی مومن نہیں ہے، اگر ایک بھی مومن ہوتا تو یہ پتھر راستے میں پڑے نہیں ہوتے۔ مومن کی پہچان ہے کہ راستے میں اگر کانٹا پڑا ہے تو اٹھا دو، کنارے کر دو، اگر یہ شیشہ پڑا ہے تو ہٹا دو، کنارے کر دو۔ ہو سکتا ہے کسی بھائی کے پیر میں لگ جائے، ہو سکتا ہے کسی کو اس کا زخم لگ جائے، جس کی وجہ سے میرے آقا مجھے پکڑے کل حشر کے میدان میں، یہ میرا امتی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے کانٹا دیکھا ہٹایا نہ تھا، اس نے پتھر دیکھا ہٹایا نہ تھا، اگر ہٹایا ہوتا تو میرا کوئی عاشق پریشان نہ ہو۔ منا رہے نا نبی کو منا رہے نا۔ اب آگے بڑھیے اور آگے چلتے رہیں کہ نہیں؟ تھکے تو نہیں ہے نا؟ بتا دیجئے گا، تیاری ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، ایک بار محبت سے سب لوگ مل کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی فرماتے ہیں پڑوسی کے کھانے کو دیکھ کے نہ مسکرانا، پڑوسی کے حالات بد کو دیکھ کر کے خوشی نہ منانا، پڑوسی کو گرتے دیکھ کر کے خوشی نہ منانا۔ آپ لوگوں میں یہ بات نہ کہنا میرا پڑوسی معذور ہے، میرا پڑوسی پریشان حال ہے، میرا پڑوسی گرا ہوا انسان ہے، میرا پڑوسی کھائے بغیر مر رہا ہے اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اے میرے پیاروں سنو کہ وہ لوگ مجھے راضی کر سکتے ہیں جو اپنے پڑوسی کی مجبوری کے لیے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی آج تو پڑوسی کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے، اور پڑوسی کے ساتھ ظلم کر کے بڑے مسکراتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ ہم جیسا مسلمان کہاں ہے؟ ہم تو اصلی مسلمان ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے اور راضی کیجیے اپنے آقا کو، اور راضی کرنے میں آ جائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اچھا یہاں پہ رک کر کے ایک واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ پڑوسی کو راضی کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ پڑوسی کو راضی کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ دو فریق ہیں، ایک فریق پڑوسی کو ستاتا ہے، ایک فریق جو ہے پڑوسی کے دکھ کو دیکھ کر کے خوشیاں مناتا ہے۔ تو تیسرے نے آ کر کے کہا آپ دونوں میں کون مسلمان ہے؟ آپ دونوں میں کون مسلمان ہے؟ تیسرا آدمی بولا آپ دونوں میں کون مسلمان ہے؟ اب ان دونوں نے کہا ہم دونوں مسلمان ہیں۔ کہا مجھے نہیں لگتا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ پڑوسی کے برے حالات کو دیکھ کے خوشیاں منا رہے ہو اور آپ پڑوسی کو معذور دیکھ کے مسکرا رہے ہو، تو بتاؤ کہ دونوں مسلمان کیسے ہو گئے؟ کہا یہ فیصلہ ایسے نہیں ہوگا۔ تو کہا کیسے ہوگا؟ کہا چلو عمر کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جا ہی رہے تھے، حضرت عمر اپنے دروازے پہ کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے آگے بڑھ کر کے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، جب بچے ننھے منھے کھیل رہے ہوتے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے ہیں، بچوں کو پاس بلاتے ہیں، اے بابو ذرا ادھر آنا۔ سب جانتے ہیں کہ یہ وقت کے بادشاہ ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آقا بتائیے کیا بات ہے، آقا بتائیے کیا بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے لال بتا تیرے گھر میں کیا پکا ہے؟ ایک نے مسکرا کر کہا میرے گھر گوشت روٹی بنی ہے۔ اللہ اکبر، مسکرا کر
के आका ने कहा बड़ी अच्छी बात है। एक दूसरे बच्चे को बुलाया तो वो बच्चा आया, उसने भी कहा मेरे घर अच्छा खाना बना है। अब तीसरे बच्चे को जब बुलाना चाहा, हजरत उमर बुलावे और बच्चा ना आवे, वो बच्चा भाग रहा है, इसलिए कि उमर से हम झूठ नहीं बोल सकते। वो बच्चा भाग रहा है और उमर पीछा किए जा रहे हैं। जब करीब जाकर के कहा बच्चा रुक जा, क्यों रहा है? मैंने तुझसे कुछ पूछा क्या? वो घबरा गया, थर्राने लगा। क्या हुआ? पानी पिएंगे? पी लीजिए। वो घबरा गया और घबरा कर कहता है सरकार मैं इसलिए भाग रहा था कि मैं आपसे झूठ तो नहीं बोल सकता। अल्लाह अकबर। कहा बाबू बस इतना बता तेरे घर क्या बने हैं? फिर खामोश हो गया, फिर खामोश हो गया और दौड़ता हुआ ऐसा दौड़ लगाया कि घर के अंदर जाकर बैठ गया। हजरत उमर उसके पीछे पीछे उसके दरवाजे पर गए और दरवाजे पे जाकर कहा, दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा उमर। घबरा गया, कहा हुजूर बुलाए होते मैं सर के बल चल के आ गया होता। मुसलमानों सुनना, आज इस शबे बरात की रात में एक कीमती तोहफा हजरत उमर की तरफ से आता हो रही है। वो दोनों माजरा देख रहे हैं जो दोनों पक्के मुसलमान बनकर के आए थे हजरत उमर की बात, वो माजरा देख रहे हैं। दरवाजे के अंदर से आवाज आई, कौन? कहा उमर। कहा सरकार बुला लिए होते मैं चल के नहीं बल्कि अपने पलकों के पल आ गया होता। सरकार मामला क्या है? कहा बाहर आइए। जब बाहर आए कहा अपना बेटा बुलाइए। कहा बेटा कैसे बुलाऊं? वो तो डर के मारे अंदर चला गया। कहा उसे लाइए, मैं उसे सता नहीं सकता, मैं उस पर जुल्म करने नहीं आया बल्कि मोहब्बत से एक बात पूछने आया हूँ। कहा क्या है? कहा सरकार मुझसे पूछ लीजिए, वो तो नादान है, वो तो नहीं बता सकता। कहा तो तू ही बता, तेरे घर आज क्या बना? तू ही बता तेरे घर क्या बना? अब वो खामोश हो गए, अब वो खामोश हो गए। कहा सरकार बच्चे से पूछ लीजिए। कहा लाओ बच्चे। उसने जाकर कहा जाओ, पता नहीं कैसे मेरे सुल्तान की निगाह, हो सकता है आज हम सब की बिगड़ी बन जाए। सच बताना मेरे लाल, सच बता देना। बस वो आया और आकर के कहा सरकार मेरे घर चटनी बनी है, रोटी के लिए आटे का इंतजाम अभी नहीं हुआ, चटनी बनी है। कहा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, यही तो मैं चाह रहा था, इसी का तो मुझे इंतजार था कि कोई बंदे खुदा ऐसा मिल जाता जो मुझे बोलता उमर मेरे घर की चटनी खा ले, तेरा किस्मत बेदार हो जाएगा। आज तो तेरे घर चटनी बनी है, मैं तो बरसों से तमन्ना लिए फिर रहा हूँ कि कहीं मुझे चटनी मिल जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बोल करके हजरत उमर अपने दस्तरखान पे जाते हैं और अपने दामन में चुराकर रोटी और गोश्त लिए उसके दरवाजे पे आते। सरकार क्या है? कहा ले ले, अपनी चटनी मुझे दे दे, उमर की गोश्त रोटी तू ले ले, इसलिए कि मैं चटनी का मोहताज हूं। अब वो तमाशा देखने वाले देख रहे हैं ये कौन है? वक्त के बहुत बड़े बादशाह, 22,000 मील रकबा पर जिसकी हुकूमत है, वो बादशाह है। वक्त खड़ा है, मोहताज की तरह खड़ा है, नहीं लगता कि ये वक्त का बादशाह है।